میں چلیں تھوڑا مجھے چانس دیں. شہباز شریف صاحب کراچی گئے, انہوں نے کہا رونا آ گیا انہوں نے تین باتیں انہوں نے کہا کہ کراچی کے حالات دیکھ کر مجھے رونا آتا ہے. ان کو اپنی بدقسمتی سنیے گا انہوں نے کیا کہا. یہ کراچی شہر کماؤ شہر ہے. آج ہم نے 72 سال اس شہر کے ساتھ سوتیلی ماں کا سلوک کیا ہے. اس طرح نہیں ہوگا. اگر پی ڈی ایم کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا, ہم مل کر پاکستان کے اندر ایک ویلفیئر سٹیٹ بنائیں گے اور انشاءاللہ اس ملک کے کروڑوں عوام کو تعلیم اور علاج کے مفت وسائل مہیا کریں گے. شہباز شریف صاحب نے کہا کہ اچھا ایک دفعہ پتہ کیا ہوا, میں آج پہلی دفعہ شہباز شریف سے ایگری کر رہا ہوں. کہہ رہا ہم نے, میں ایگری کرتا ہوں, انہوں نے کیا ہے, انہی کی حکومت رہی ہے, انہی کے بھائی 3 دفعہ وزیر اعظم بنے ہیں, وہی بیٹھے رہے ہیں. انہوں نے یہ پارٹنرشپ کی 5 سال زرداری کے ساتھ, پھر زرداری کے بعد خود حکومت میں آ گئے تو زرداری نے ان سے پارٹنرشپ کی. تو یہی تھے, اور کس نے کیا ہے؟ ہمیشہ یہی پارٹنر تھے. میں ایگری کرتا ہوں, یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں, انہوں نے کیا ہے. پھر آپ ان کی اس بات سے بھی ایگری کرتے ہیں کہ شہباز صاحب کہہ رہے ہیں کہ نیشنل گورنمنٹ ٹائپ, انہوں نے کہا ایک قومی حکومت بننی چاہیے, اور ساتھ میں اب انہوں نے کہا کہ مڈ ٹرم الیکشن بھی جو ہے وہ ہونا چاہیے. اس کا ایک محاورہ ہے, ارلی الیکشن, مڈ ٹرم الیکشن کی باتیں ہو رہی ہیں کافی. اس کا ایک محاورہ ہے, وہ اسے ایک محاورہ ہے, وہ کہتے ہیں حلوائی کی دکان پہ نانا جی کی فاتحہ. میں نے کھڑے ہو جائیں کسی کی دکان, حلوائی کی دکان پہ, اور کھڑے ہوئے لوگ, وہ آئے, انہوں نے کہا آپ کیا کریں؟ بولے میں فاتحہ دے رہا ہوں, انتقال ہو گیا کسی کا, تو کیا فاتحہ دی؟ انہوں نے کہا آپ سب کھا لیں. وہ ان کی دکان تو نہیں, ان کے پیسے تو نہیں, حلوائی کی دکان پہ نانا جی کی فاتحہ. کس بات کی یہ باتیں کر رہے ہیں؟ احمقانہ منطق ہے. کس بات کا؟ کیونکہ انویسٹمنٹ بڑھ رہی ہے پاکستان میں, کیونکہ پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کم ہو رہا ہے, کیونکہ افغانستان کی سچویشن بہت اچھی طرح ہینڈل ہو گئی ہے, کیونکہ پاکستان کے فورن ریزرو سب سے زیادہ ہو گئے ہیں, کیونکہ اکنامکلی پاکستان سٹرانگ ہو رہا ہے, کیونکہ ہم قانون سازی کر رہے ہیں, کیونکہ ہم جمہوری طریقے سے چل رہے ہیں. اس لیے ہم نیشنل گورنمنٹ لے ہیں تاکہ یہ آگے پھر وہی کام کریں. مطلب کیا یہ کیا کر لیں گے جو ان کے پاس پورے اختیار کی گورنمنٹ تھی, 2/3 میجورٹی کی, جب انہوں نے کیا کر لیا. سو یہ تو بالکل ہی کوئی احمقانہ منطق ہے. تو ان کو کہنے دیں جو مرضی کہتے ہیں. اور میں دیکھتا بھی ہوں کچھ اینکرز بھی, وہ میں آپ کے ایک ساتھی شو میں یہاں انہوں نے کہا, انہوں نے ایک, مجھے بھی یاد آ گیا یہاں بیٹھے ہوئے, انہوں نے اس دن کہا کہ لیٹ می پلے دا ڈیولز ایڈوکیٹ. آپ بڑے اچھے دوست ہیں آپ کے بھی, ہمارے بھی, اور یہیں پہ شو کرتے ہیں. تو مجھے اس وقت خیال آیا, میں نے ان کو کہا کہ یہ شیطان کو وکیل کی کب سے ضرورت پڑ گئی؟ مطلب شیطان کی وکالت کرنے کے لیے آپ کیوں جا رہے ہیں؟ آپ سچ بولیں, میں جہاں غلط ہوں بولیں علی زیدی یہ آپ کے اوپر الزام ہے, اس کا جواب دیں. اگر میں جواب دے دوں آپ بولیں جی جواب دے دیا. اگر سیٹسفائنگ آنسر نہیں ہو تو پھر آپ بولیں جی وی آر ناٹ سیٹسفائڈ, ہم سیٹسفائڈ نہیں. یہ ڈیولز ایڈوکیٹ نہیں ہوتے, انگریز کے زمانے کے محاورے. یہ بتائیں ارلی الیکشن بھی ہو سکتا؟ کیوں؟ ایسی کیا مشکل آئی ہوئی ہے پاکستان میں؟ مطلب کیا ہے یہاں ایسا کیا مشکل ہے؟ ہمیں تو پتہ بھی نہیں تھا کہ پی ڈی ایم کا جلسہ ہو رہا ہے کراچی میں. میں کراچی میں ہوں نا, وہ رات کو بتایا یار آج جلسہ ہے کوئی. میں یہ تو ان کا حال ہے. مطلب یہ کیا ایسا کیا ہے؟ ارلی الیکشن کیوں کرائیں؟ اور کرائیں گے 2/3 میجورٹی سے آ جائیں گے. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں سندھ میں بھی حکومت پیپلز پارٹی کی آ جائے گی. لوگ تنگ ہیں, لوگ تنگ ہیں, بشرطے کہ ٹھپا سندھ میں بھی حکومت پیپلز پارٹی کی, پی ٹی آئی کی آ جائے گی. سندھ میں نہیں کر سکتی پیپلز پارٹی حکومت. یہ آپ بہت بڑا چیلنج دے رہے ہیں. میں تو چیلنج دے رہا ہوں نا, آپ دیکھ لیں. سندھ میں پیپلز پارٹی حکومت نہیں بنائے گی اگلی, بس. یہ میں لکھ لوں, لکھ لیں. میں 4 دفعہ گئے, 4 دفعہ زندگی میں میں نے یہ نوٹ کر لیا. میں کہہ رہا ہوں آپ سے, سندھ میں پیپلز پارٹی کی اگلی حکومت نہیں بنتی. لکھ لینا, میں آپ کی آنکھ میں دیکھ کے کہہ رہا ہوں, میں بھی آپ کی آنکھوں میں دیکھ کے کہہ رہا ہوں. مجھے لگتا ہے اس وقت پیپلز پارٹی کی ریپلیسمنٹ سندھ میں نہیں بنی ہے. پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ میں نہیں بنے گی اگلی. چلو اچھا چلیں جی, یہ بھی طے ہو گیا آپ کی طرف سے کہ پیپلز میں پارٹی. آپ کو اپنی میرا یہ خیال ہے کہ پیپلز پارٹی کی ریپلیسمنٹ سندھ میں ابھی نہیں ہے. فیوچر جو ہے نا, وہ ٹیرٹ کارڈ والے دیکھتے ہیں, میں وہ نہیں ہوں. وہ ٹیرٹ کارڈ میں یقین نہیں کرتا. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں, اب آپ یہ تو کیا بیٹھیں کہ سندھ میں گورنمنٹ پیپلز پارٹی. میں آپ کو اپنی پریڈکشن دے رہا ہوں, میری پریڈکشن ہے, اور میں نے اللہ تعالیٰ نے عزت رکھی ہے, پہلے 2-3 دفعہ کی, وہ شاید تکے میں ٹھیک ہو گئی یا ویسے ٹھیک ہو گئی, لیکن جو حالات مجھے نظر آ رہے ہیں, میں آپ کو اس کیمرے میں دیکھیں, آپ کو نہیں اب دیکھنا تھا کہ سارے دنیا بھی دیکھیں. سندھ میں اگلی حکومت 2023 کے الیکشن میں, 2023 کے الیکشن میں تحریک انصاف پیپلز پارٹی کی حکومت, سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت نہیں بنے. تو کس کی بنے گی؟ دیکھیے گا. تو بنے گی کس کی؟ ہم ہی ہیں, اور کون ہے. لیکن میں یہ نہیں اپنے سر پہ تاج نہیں رکھ رہا, ان کی نہیں بنتی. ٹھیک ہے چلے جی, یہ آپ نے دعویٰ کر دیا ویسے بہت بڑا. میں آپ سے کہہ رہا ہوں نہیں بنتی. آپ چلائیے گا, مجھے ذلیل کیجیے گا کلپ چلا کے, یہ کہتے تھے علی زیدی ہمارے شو میں آ کے. یہ تو آپ لوگ بریلینٹ کام کر رہے ہیں.
مجھے کہو نہ چھوڑیے گا، نہ چھوڑیے گا. اچھا جی، پھر میں اگر ہار گیا تو میں یہاں بیٹھ کے جسٹیفائی کرتا رہوں گا. تو پولیٹیشنز اور اینکرز کا کام یہی ہے، لیکن بنے گی نہیں ان کی حکومت. یہ کلپ بہت کام آئے گا فیوچر آپ انشاءاللہ. ٹھیک ہے. کینٹونمنٹ کے الیکشن میں الیکشن کمیشن نے کینٹونمنٹ کے الیکشن میں آپ لوگوں کی جو درخواست تھی فوج کو ڈپلوائے کرنے کی وہ مسترد کر دیا، اور اب کینٹونمنٹ کے الیکشن ہو رہے ہیں، لوکل باڈیز بھی آگے. میں اگر یہ مسترد ہو گئی ہے، یہ مجھے ابھی بتایا آپ نے، اگر یہ مسترد ہو گئی ہے، میں پرسنلی آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ کے شو میں یہ بھی بریکنگ نیوز چلا دیں، میں منڈے کو جاؤں گا کورٹ میں اور میں یہ کہوں گا کہ فوج اندر باہر کھڑی ہو. میں ٹرسٹ ہی نہیں کرتا پیپلز پارٹی کے. دیکھیں یہ بڑا اب سارے لگائے ہوئے ہیں وہ اسکول میں لوگ، ان کے ٹیچر ان کو بنا دیتے ہیں پولنگ، وہ جو پولنگ بوتھوں میں ان کو بٹھا دیتے ہیں، مانے وہ الیکشن مینیج کر رہے ہوتے ہیں. کبھی بھی نہیں ہو سکتا، یہ امپاسبل ہے. الیکشن کمیشن ہیز ڈیسائیڈڈ ناؤ اٹس میں کورٹ میں چیلنج کروں گا، میں کورٹ میں جا کے چیلنج کروں گا نا. الیکشن کمیشن وہ پاکستان کا ہی ہے نا، ہندوستان کا تو نہیں ہے نا. تو میں کورٹ میں چیلنج، آپ کا رائٹ ہے، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں کورٹ میں چیلنج کروں گا. یہ کبھی اگر آپ نے الیکشن کرا، یہ ٹھپا ماسٹر بدماشی، یہ بیگ بھرے ہوئے. ابھی 249 میں کیا ہوا مجھے بتائیے؟ یہی الیکشن کمیشن تھا نا. اسی 249 کے الیکشن میں جب ری کاؤنٹ ہونے لگی تو بیگ کھلے ہوئے آئے اور ایک فارم ہوتا ہے جس میں لکھا ہوتا ہے کہ کس پولنگ اسٹیشن میں کتنے بوتھ، وہ فارم بھی نہیں دے رہے. اور آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ اس پولنگ اسٹیشن کا بیگ ہے، اس میں کتنے ووٹ آئے تھے، مطلب کتنے ووٹ رجسٹرڈ ہیں، وہ نہیں بتا رہے آپ کو. لیکن بیگ کھلے ہوئے آ رہے ہیں انسیلڈ، کہہ رہے ہیں گن لو. مطلب میں نے ان کو اپنے کینڈیڈیٹ کو کہا گھر چلے جاؤ، ڈونٹ ویسٹ یور ٹائم. اس کو ایکسرسائز کو لیجیٹیمائز کرو ہی نہیں وہاں بیٹھ کے. ٹھیک ہے. بلدیاتی انتخابات، پیپلز پارٹی 14 سال سے وہاں بیٹھی، انہوں نے کیا گٹر ہم صاف کر رہے ہیں فیڈرل گورنمنٹ. وائی وڈ مجھے ریزن بتا دیں ان کو ووٹ دے گا کیوں کوئی؟ انٹیریئر کے اندر تو تھوڑا فیوڈلزم ہے، علاقے کے بڑے ہیں وہ، یہ ان کی آپس میں لڑائیاں ہیں، زمینوں کے مسئلے ہیں، وہ دے ڈونٹ ہیو اے چوائس، ان کو جانا پڑتا ہے. اوپر سے یہ ہماری یہ پیپلز پارٹی نہیں ہے تو پوری سندھ حکومت سے. you are now accepting my point کہ they don't have a choice. سندھ حکومت سے they still have no replacement in Sindh. میں آج کی بات کر رہا ہوں کیونکہ پوری حکومت ہے نا. آپ پیپلز پارٹی سے نہیں، آپ پوری. لیکن آپ وہ بڑی بے دردی سے، بنیادی وجہ یہ کہ پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی نے سندھ میں اس طریقے سے ورکنگ ہی نہیں کی ریپلیسمنٹ کرنا. میں آپ سے اس بات پہ ایگری کرتا ہوں، نہ فوکس اور نہ ورکنگ. میں آپ کو ایگری کرتا ہوں نا کہ ہماری ویکنیسز رہی ہیں، میں یہ اس بات پہ کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے. لیکن دیکھیے آج آپ پیپلز پارٹی سے نہیں ہیں، وہ بڑی بے شرمی سے پوری کی پوری اسٹیٹ کے ریسورسز جو ان کے ہاتھ میں اویلیبل ہیں وہ استعمال کرتے ہیں. پولیس ان کے پاس ہے، ڈی سیز انہوں نے لگائے ہوئے ہیں، پانی وہ روک لیتے ہیں، اریگیشن منسٹر ان کا ہے. They will use all resources to damage you. اور یہ کرتے آئے ہیں، وہ سب کو پتا ہے. اوکے، اس لیے بڑا مشکل ہے ان کے خلاف بولنا. وہ الطاف حسین کے بعد اب زرداری ہے، جیسے وہ گیا نا یہ جائے. یہ بھی بڑا اسٹیٹمنٹ. آپ کی 3 سال گورنمنٹ کو ہو گئے ہیں، جو بات کی تھی کہ ہم نے کروڑوں نوکریاں دینی ہیں، وہ کہاں ہیں؟ دیکھیے عادل، یہ پرانی والی کہانی جو تھی نا کہ حکومت، میں آپ کو اپنے وزارت سے بتاتا ہوں. وہ جو ایک کے پی ٹی ہے، 5000 آدمی بھرتی ہوئے تھے. 89 میں بی بی صاحبہ نے شہید نے بھرتی کیے، 2012 میں جاتے آتے بابر غوری نے بھرتی کی. چل رہا ہے کیس، اب ہوتا ہے 2012 کا. اس میں کچھ اچھے لوگ بھی ہو گئے، کوئی ایسے بھی ہو گئے، کوئی میرٹ نہیں. 5000 لوگوں کی جگہ نہیں ہے وہاں پہ، لیکن رکھے ہوئے ہیں. اور وہ ایسے لوگ بھی رکھے ہوئے ہیں جو کچھ میں نے کہا بہتر ہیں، اور کچھ کو آپ کسی جگہ نہیں رکھو گے. یہ اسے کہتے ہیں پولیٹیکل بھرتیاں، جو کہ اسٹیل مل میں ہوا، جو کہ پی آئی اے میں ہوا، جو کہ ہر اسٹیٹ اون انٹرپرائز اس ملک میں جو تھی ایس او وی، اس کے ساتھ انہوں نے تباہی کی. اب آپ نے ایک ایٹماسفیئر اور انوائرمنٹ کریٹ کرنی پڑتی ہے جو پرائیویٹ انٹرپرائز آئے اور انویسٹ کرے. ابھی میں آپ کو جو کل ایک چھوٹا سا ہمارا پاکستانی انویسٹر ہیں، وہ جا رہے ہیں، ٹورزم کی بات آپ دماغ میں آ گئی، وہ نتیا گلی میں، وہ پاکستانی ہے نا، بڑے چیز میں جانتا ہوں. آپ ان کو کبھی پوچھ رہے ہیں کہ میں کتنا ان کے پیچھے پڑا رہا کہ جی پیسہ آپ کا باہر ہے، ہوٹل پتنی کابل میں بھی ہے اور کربلا میں بھی ہے، تو آپ یہاں بھی کھولیں. تو انہوں نے جو بھی کر کے بڈنگ کی، جو بھی ٹینڈر واٹ ایور. میرا کام تو یہ نا کہ جتنے دنیا میں انویسٹرز ہر ایک میں جا کے لے کے آئے. وہ تو کراچی میں بھی لگانا چاہتے تھے لیکن وہاں کے ایشوز دوسرے ہیں. انوائرمنٹ کریٹ کریں، 1 کروڑ نہیں 10 کروڑ نوکریاں لوگوں. آپ مجھے ایک ایگزامپل، فیصل آباد یاد ہے آپ کو؟ لوگ جو ہے نا فیکٹریاں بند کر کے ریئل اسٹیٹ کے پروجیکٹ لگا رہے تھے، اب ان کو لوگ نہیں مل رہے. فیصل آباد میں ٹیکسٹائل کی ادھر پہنچ گئی ہے، تو کتنی نوکریاں بڑھی. پرائیویٹ سیکٹر سے آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو انوائرمنٹ کریٹ کر کے جاب اپرچونٹیز کریٹ کریں گے، لیکن ٹورڈز دی ویری اینڈ بیکاز وی آر رننگ آؤٹ آف ٹائم. بریف
عوام کی مہنگائی سے چیخیں نکل گئی. مہنگائی کیسے کم؟ گلوبل فینومنا ہے, گلوبل فینومنا ہے, ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے. فریٹ جو کراچی سے امریکہ ایک کنٹینر $2,500 میں آتا تھا, اب 9,000 میں جا رہا ہے. شنگھائی سے امریکہ 22, 24, $25,000 میں چلا گیا, جو کہ $7,000, $6,000 کا ہوتا تھا. گلوبل فینومنا ہے, بٹ اس کو ایڈریس کرنے کے لیے پرائم منسٹر ہر ہفتے میٹنگ لیتے ہیں. ٹائم کم ہے, لیکن دو باتیں مشکل ہو گیا ہمارے سب کے لیے کہ انڈسٹریلسٹ کو ریلیف مل رہا ہے, ایلیٹ کو ریلیف مل رہا ہے, چلیں بزنس انوائرمنٹ کے لیے مل رہا ہوگا, لیکن عام بندے کو ریلیف ملتے ہوئے گلوبل فینومنا نہیں. بزنس کے لیے بھی دیکھیں گورنمنٹ, پولیٹیکل گورنمنٹ سبسیڈائز کسی حد تک چیزوں کو اس لیے کرتی ہیں کہ عوام پہ ڈائریکٹ برڈن پاس آن نہ. ہم کر رہے ہیں, سبسیڈائز نہیں کر رہے ہیں. کیا ڈومیسٹک کی گیس میں سبسیڈی نہیں ہے؟ گیس جو ہم امپورٹ کر رہے ہیں وہ کتنی مہنگی کر رہے ہیں اور دے کتنے سستے میں رہے. فوگیٹ زیرو ریٹڈ انڈسٹری جو ڈومیسٹک کنزیومر کو دے رہے ہیں وہ بھی سبسیڈائز. بٹ بجلی کا بل دیکھنا کدھر ہے. تو میرا کہنا ہے کہ اٹس اے کیچ 22 سچویشن. مہنگائی آپ کے لیے ایک بہت اور اس کو انشاءاللہ ایڈریس ہم نے کرنا ہے. تھینک یو ویری مچ علی زیدی صاحب.